الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آج کے اس بیان میں تکبر کے بارے میں جانیں۔ گھمنڈ یہ شیطانی خصلت اتنی بری اور اس قدر تباہ کن عادت ہے کہ یہ بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ شیطان اپنی اسی منحوس خصلت کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہوا اور خداوند قدوس جبار و قہار نے لعنت کا طوق ان کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یہی جذبہ شیطان ملعون کے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے چونکہ تکبر کی نحوست سے پاک تھے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان کے سر میں تکبر سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکر کر کہہ دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا اور سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھو کہ جس آدمی میں تکبر کی شیطانی خصلت پیدا ہو جائے گی، اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا کہ وہ دونوں جہان میں خداوند قہار و جبار کی پھٹکار سے مردود اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ یاد رکھو کہ تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتوں تو انسانوں کی ہوگی مگر اس کے قد چینٹیوں کے برابر ہوں گے اور ذلت و رسوائی میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے اس جیل خانے میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام پولیس یعنی نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی، جس کا نام نار الانیار ہے، اور ان لوگوں کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو کہ تم لوگ جو کھانے، کپڑے، چال چلن، مکان، سامان، تہذیب و تمدن، مال و دولت، ہر چیز میں اپنے کو دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے رہتے ہو، اسی طرح بعض علماء اور بعض عبادت گزار علم و عبادت میں اپنے کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اکڑتے ہیں۔ یہی تکبر ہے۔ خدا کے لیے اس شیطانی عادت کو چھوڑ دو
اور تواضع انکساری کی عادت ڈالو، یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ہر چیز میں دوسروں سے کمتر سمجھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع انکساری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرما دے گا، اور وہ خود چھوٹا سمجھے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا۔ اور جو شخص گھمنڈ اور تکبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پست کر دے گا، اور وہ خود کو بڑا سمجھے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ گندی خصلت سے بچے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ گھمنڈ اور تکبر کا علاج یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگے اور ان لوگوں کی خدمت کرے، تواضع انکساری کا طریقہ اختیار کرے، اور اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم اور اس کا اعزاز و اکرام کروں گا، خواہ اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہو، میں اس کو اپنے برابر بٹھاؤں گا، اور ہر وقت اس کا دھیان رکھے کہ خداوند قدوس کا شکر ہے کہ مجھ کو اس نے دوسروں سے اچھا بنایا ہے، لیکن وہ جب چاہے مجھ کو سارے جہان سے بدتر بنا سکتا ہے۔ اپنی کمتری اور کوتاہی کا خیال اگر دل میں جم گیا تو تکبر کا بھوت لاکھوں کوس دور بھاگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ گندی خصلت سے محفوظ رکھے، آمین۔